على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي لتراب مقدمه الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن أفضل كل شيء دون الله. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. خدا بند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عنایت فرمائی کہ یہاں جمع ہو کر اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خدایا یہ توفیق تا دم مرگ ہمیں نصیب فرما. کل کی گفتگو سے بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس وقت ہم پانی پیتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں وہاں پر بھی مطلب فقط و فقط زبان سے کہنا نہیں ہے، اپنے دل کو اس پیاس کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے. کہا تھا نا شیعوں سے کہنا کہ جس وقت پانی پئیں تو پھر مجھے یاد کریں، یعنی یاد کریں، صرف زبان سے نہیں، یاد کریں کہ آخری وقت میں پانی مانگ رہے تھے کسی نے نہیں دیا تھا. اپنے دل کو اس یاد میں مبتلا کر دیں. میں کہہ رہا تھا کل کہ روزانہ ہر لمحے یہ کوشش کیا کریں کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد امام کی طرف توجہ ہو جائے. اب یہ جو نتائج ہیں یہ انشاءاللہ آپ خود اپنی زندگی میں نکالتے رہیے. کل کی گفتگو سے جو نتائج حاصل ہوتے ہوں وہ خود سے تلاش کرتے رہیے. میں اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ حدیث جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے دو طرح سے من کے لفظ کے ساتھ ہے، القرآن افضل من کل شیء، اور لفظ من کے بغیر بھی ہے، القرآن جو میں نے پہلی مرتبہ یہ پڑھی تھی تو القرآن افضل کل شیء اس طرح سے پڑھی تھی. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص عربی سے واقف ہو یا انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہو تو ان کے لیے یہ وضاحت حاصل ہو جائے. گفتگو کا ایک حصہ پہلے دن کی گفتگو سے مربوط ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر چیز کا ایک باطن ہے، ہر چیز کا. جب ہر چیز کا ایک باطن ہے تو قرآن کا بھی ایک باطن ہے. ایک باطن نہیں ہے قرآن کا، روایات میں ہے 7 یا 70. ایک باطن کے بعد ایک اور باطن. ایک ہے ظاہر قرآن، ایک ہے باطن قرآن. امام نے فرمایا، امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا ظاہرہ، قرآن کے بارے میں، ظاہرہ انیق باطنہ عمیق. کہا اس کا ظاہر انیق ہے، اس کا باطن گہرا عمیق ہے. اس کا مطلب ہے باطن ہے. وہ روایات جو کہہ رہی ہیں کہ 7 باطن ہیں یا 70 باطن ہیں وہ بھی اسی بات پہ دلیل ہے. قرآن ہماری، دیکھیں اس موضوع کو انتخاب کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ قرآن کی اہمیت ہمارے ہاں بعض اوقات عام طور سے گھروں میں، ممبروں پہ نہیں، خدا نہ کرے ممبروں کی یہ حالت ہو جائے، اور اگر ہے تو اللہ کرے کہ بہتر ہو جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو اہمیت نہیں دیتے. یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. حدیث میں ہے اگر کسی کا دل کرے کہ خدا اس سے باتیں کرے
کسی کو یہ خواہش ہو کہ خدا مجھ سے باتیں کرے، دیکھیں معمولی بات نہیں ہے خدا مجھ سے بات کرے، معمولی بات نہیں ہے، میں کہاں خدا کہاں. لیکن اگر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ وہ مجھ سے باتیں کرے تو کیا کروں؟ قرآن پڑھوں. اگر میرا دل کرے کہ میں اس سے باتیں کروں تو کیا کروں؟ کہاں نماز پڑھو. دیکھیں یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک حدیث ہم مسلسل سنتے ہیں لیکن اس کو حس نہیں کرتے، اس کے قریب نہیں جاتے. میں کہہ رہا ہوں اس حدیث کے بارے میں تھوڑا سا غور تو کریں. دنیاوی مناصب، بڑے سے بڑا منصب کوئی بھی ذہن میں لے لیجیے. اچھا جو دیندار ہیں، ایک بہت بڑے عالم، بہت نیک عالم، کوئی بہت بڑے مرجع، دل کرتا ہے نا ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہیں، ان کی باتیں سنیں. ایک عام انسان ہے وہ جو اپنے تقوی اور علم کی بنیاد پہ ایسے منصب پر فائز ہو. اگر ایک کتاب آپ کو لا کے دوں اور کہوں دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ نے یہ کتاب لکھی ہے، ایک فزکس کا اسٹوڈنٹ ہو، میں اسے اسٹیفن ہاکنز کی ایک کتاب لا کے دوں، ٹائم کے موضوع پہ، زمانے کے موضوع پہ، ا بریف ہسٹری آف ٹائم، یہ لکھی انہوں نے، کتنے انہماک سے پڑھے گا وہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں ہے کہ یہ لکھنے والا بہت بڑا عالم ہے، اس لیے انہماک سے اس کو پڑھتا رہے گا اور جانتا بھی ہوگا کہ میں محتاج ہوں اس کتاب کا، کیونکہ فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوں. دیکھیں ہم قرآن کو کیا اتنی اہمیت نہیں دے سکتے؟ میں جانتا ہوں میری زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں لکھا ہے. کہا ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ فتعلموا من مأدبتہ ما استطعتم. قرآن یہ جو قرآن آپ کے سامنے ہے یہ ایسی جائے ہے جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو ادب سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. اس سے اس قدر جو آپ کی طاقت ہے اس قدر سیکھ لیجئے. نہ فقط یہ زندگی، آخرت کی زندگی بھی اسی پہ. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں شکوہ کریں گی. ایک ایسی مسجد جہاں لوگ نہ جاتے ہوں، ایک ایسی مسجد جہاں لوگ نہ جاتے ہوں، وہ شکوہ کرے گی. تیسری چیز، دوسری میرے ذہن میں نہیں رہی، تیسری چیز جو کہا ہے شکوہ کرے گی وہ قرآن جس پہ غبار آ جائے. مومن کی علائم میں سے یا مومن کو جو وظائف بیان کیے گئے ہیں اس میں کہا ہے کہ کم از کم 50 آیتیں روزانہ پڑھو، روزانہ پڑھو. جی وہ تو علم کے بارے میں ہے نا. امام نے فرمایا کہ خود رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص بھی قرآن پڑھتا ہے اس کے نہیں فقط اس کے والدین کے گناہ تخفیف کی جاتی ہے، ان میں کم کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کے والدین کافر تھے تب بھی. حق نہیں ہے ہمارے والدین کا کہ ہم ان کے لیے قرآن پڑھیں. بھئی آج اس مجلس میں دیکھیں یہ آج کا پیغام بھی سمجھیے اور پھر میں اپنے موضوع سے اس کو جوڑتا ہوں. آج کل ایک جملہ ہے جو ہمارے معاشرے میں جوان بچے اپنی جوانی میں کہہ جاتے ہیں والدین کو، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ جو آپ نے کیا ہے وہ تو سب کرتے ہیں، آپ کے والدین نے آپ کے لیے کیا تھا، آپ نے ہمارے لیے کر دیا. یہ کہاں سے ہم نے یہ جملے سیکھ لیے؟ اگر وہ میرے بچپنے میں مجھے یا حسین کہنا نہ سکھاتے آج ان مجلسوں میں نہ ہوتا. تمام مادی نعمتیں ایک جانب، اچھے سکول میں پڑھایا، اچھے کپڑے پہنائے، اچھا کھلایا پلایا، سب ایک جانب. اگر میرے گرنے پہ وہ یہ نہ کہتے یا علی کہہ کے اٹھ جاؤ تو کیسے بولتا یا علی؟ بھائی مجھے تو نہیں پتا تھا نا، جب میں چھوٹا سا تھا مجھے یہ نہیں پتا تھا ایک کیا ہوتا ہے،
دو کیا ہوتے ہیں، تین کیا ہوتے ہیں. چھوٹی سی زبان جب چلنا شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہو اللہ ایک. نہ مجھے پتا تھا اللہ کیا ہوتا ہے، نہ مجھے پتا تھا ایک کیا ہوتا ہے. انہوں نے اس چھوٹے سے دل میں وہ ایک اللہ وہ ڈالنا شروع کر دیا. کہو پنچتن پانچ، مجھے کیا پتا تھا پنچتن کون ہے. انہوں نے وہاں سے یہ کام شروع کیا تھا. دنیا کی تمام مادی نعمتیں جو انہوں نے ان کے ذریعے سے مجھے ملی تھی وہ ایک جانب، یہ معنوی نعمتیں جو انہوں نے میری تربیت میں شامل کی ہیں یہ ایک جانب. کس طرح سے میں تقابل کرنا. فرض کریں ایک صاحب ہوں جنہوں نے اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو دنیا کی ہر نعمت دی ہو، یا حسین کہنا نہ سکھلایا ہو، قبول ہے؟ نہیں. والدین کا اچھا وہ روایت کیا کہتی ہے کہ میں اگر قرآن پڑھوں گا میرے والدین کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ان کے احسانات ہیں، میں ان احسانات کو اگر اتارنا چاہتا ہوں اتار نہیں سکتا، لیکن انہیں کوئی ہدیہ دینا چاہتا ہوں. ایک طریقہ تلاوت قرآن، ایک طریقہ یہ ہے. میں خود ہدایت طلب کرنا چاہتا ہوں تو طریقہ قرآن ہے. امام فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے کہتے ہیں لا تطلب الہدى فی غیر قرآن فتضلوا. اگر ہدایت چاہیے ہو تو غیر قرآن میں ہدایت نہ ڈھونڈنا، گمراہ ہو جاؤ گے. اس کا مطلب ہے اگر ہدایت چاہیے تو کہاں ہدایت ڈھونڈیں؟ قرآن میں. صرف میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایسا نہیں صرف کہہ رہا. آپ اگر ہمارے ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں کو ٹٹولیں آپ دیکھیں گے کہ عین قرآن تھی ان کی زندگی، عین قرآن. اور میں کہا کرتا ہوں اگر کسی نے، دیکھیں ہمیں شوق ہے نا، وہ جو میں نے کل آیت بھی پڑھی تھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہو تو اسے پتا چلے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ بھی مجھ سے. ہماری خواہش ہے کہ نہیں کہ ہم ائمہ سے محبت کریں، ان کی معرفت حاصل کریں، ان کا قرب اختیار کر لیں. اگر کوئی شخص یہ درک کرتا ہو کہ میں قرآن سے دور ہوں، جان لے کہ وہ اہل بیت سے دور ہے. ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص قرآن سے دور ہو اہل بیت کے قریب ہو. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ قرآن کے قریب ہو اہل بیت کے قریب نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کہہ کے گئے تھے علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ دونوں اکٹھے ہیں. آپ علی کے قریب ہوئے تو قرآن کے قریب ہیں، قرآن کے قریب ہوئے تو علی کے قریب ہیں. لیکن مختلف درجات کے مطابق. اگر کوئی فقط و فقط ظاہر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کی فقط اتنی معرفت حاصل ہے، جان لے کہ جناب امیر کی بھی اتنی معرفت حاصل ہے، صرف ظاہر کا علم. اللہ اکبر یا رسول اگر کوئی فقط ظاہر قرآن کی معرفت رکھتا ہو تو وہ فقط ائمہ علیہم السلام کی ایک ادنا سے درجے کی معرفت حاصل کر رکھتا ہے. وہ معرفت جو کتابوں میں پڑھنے سے اسے حاصل ہوئی تھی، مثلا یہ کہ امام سن پیدائش کیا ہے، بھائی کون تھے، بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھیں، شادی کب ہوئی، کن سے ہوئی، کتنی جنگیں لڑیں. یعنی یہ وہ معرفت ہے جو کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہے. اس کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ایک یہودی بھی اگر ایک کتاب اٹھا کے پڑھے گا تو اسے بھی یہ سب کچھ پتا چل جائے گا. میں جو امام کا دم بھرتا ہوں، امام کی ولایت پر ایمان لاتا ہوں، میرا تو یہ مرتبہ نہیں ہونا چاہیے نا کہ میں فقط و فقط یہ باتیں جانتا ہوں. اگر کوئی شخص قرآن کے فقط ظاہر پر کا علم نہ رکھتا ہو
بلکہ قرآن کے مطابق عمل کرتا، اسے جان لینا چاہیے میں سیرت اہل بیت پر چل رہا ہوں. ممکن نہیں ہے کہ میں سیرت اہل بیت پہ نہ چل رہا ہوں اگر میں قرآن کے مطابق عمل کر رہا ہوں. تو اگر میری رسائی باطن قرآن تک ہو جائے طہارت کے نتیجے میں، جان لیں کہ ائمہ علیہم السلام نے اپنے اسرار مجھے عطا کیے. درجات بڑھتے چلے جائیں گے، مختلف درجات ہوں گے. قرآن آمادہ ہے، قرآن بخل نہیں کرتا، قرآن کہیں پر بھی بخل نہیں کرتا اپنے معارف مجھے دینے کے لیے، کہیں پر بھی. ائمہ علیہم السلام بالکل عدل قرآن ہے. یعنی اگر قرآن انسانی شکل میں آتا تو جناب امیر کی شکل میں آ جاتا، اگر آتا. اس لیے کہ جب جناب رسول خدا نے فرمایا تھا علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ، وہاں جسمانی اتحاد کی بات نہیں ہو رہی تھی کہ جہاں جہاں قرآن رکھا ہوگا جناب امیر وہاں وہاں ہوں گے، جہاں جہاں جناب امیر ہوں گے وہاں وہاں ایک قرآن بھی رکھا ہوا ہوگا. جسمانی اتحاد نہیں تھا، وجودی اتحاد تھا. یعنی جناب امیر اس منزلت پر فائز تھے جہاں ان کا پورے کا پورا وجود قرآن کی حقیقت سے متحد تھا. جب ہی تو کہہ رہے تھے انا قرآن ناطق، میں قرآن ناطق ہوں. مبالغہ نہیں تھا، میٹافور نہیں تھا، یہ کوئی استعارہ نہیں تھا. کہہ رہے تھے علی کے وجود میں قرآن شامل ہے. جناب رسول نے تعجب والی بات تھوڑی ہے، حدیث ہے جناب کی. فرمایا من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن، اگر کوئی جوان مؤمن قرآن کی تلاوت کرے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اختلط لحمہ ودمہ، قرآن اس کے گوشت اور خون میں شامل ہو جاتا ہے. بھئی مذاق تھوڑے ہی ہے. اچھا میں عام آدمی کے بارے میں اس کا قائل ہوں جناب رسول کی حدیث کے مطابق. میں دوستوں کو جناب امیر کہے اس حدیث کا کہ ان القرآن الناطق اس طرح سے مفہوم بیان کروں تو تعجب والی بات تھوڑی ہے. لیکن یہ کتاب جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا ایک باطن ہے اور اس تک رسائی ممکن ہے، اور مجھے میری زندگی گزارنے کے لیے اس تک رسائی کی ضرورت ہے. یہ کس طرح سے وہ باطن، وہ معارف حقیقی، وہ معارف باطنی مجھے دے گا؟ میں قائل ہو گیا. دیکھیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قرآن باقی کتابوں سے بہت مختلف ہے. باقی کتابوں کے لکھنے والے کا علم آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. آج ایک بات کہی، 10 سالوں بعد ایک اور نتیجے تک پہنچے، 15 سالوں بعد ایک اور نتیجے تک پہنچے. علم آہستہ آہستہ بڑھ رہا. آج جو بات کہیں گے ممکن ہے 10 سالوں بعد کہیں کہ نہیں وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی وہ درست نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ علم درجہ بدرجہ بڑھ. قرآن جس نے نازل کیا اس کا علم بڑھنا نہیں ہے، وہ عین علم ہے، کمال مطلق ہے. 23 سالوں میں اگر قرآن نازل ہو تو ایک آیت کا دوسری آیت سے اختلاف نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ کمال مطلق نے اس کو نازل کیا. عام آدمی اگر لکھے 23 سالوں میں ایک کتاب تو کیونکہ اس کا علم 23 سالوں میں بڑھتا چلا گیا، 23ویں سال میں جو بات کہہ رہا ہوگا ممکن ہے اسی کے متضاد بات پہلے سال میں کی ہو، اسی کی نقیض ایک پہلے سال میں کوئی بات کی. قرآن عام کتاب نہیں ہے. انشاءاللہ کل بھی عرض کروں گا اس کے حوالے سے. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن مظہر علم خدا ہے، مظہر علم خدا، خدا کے علم کا جلوہ ہے. خدا کے علم کا جلوہ معمولی چیز نہیں ہے. مجھ سے کہا ہے کہ اس سے جا کے تمہارے لیے نازل کیا ہے، جب تمہارے لیے نازل کیا تو جاؤ لے لو.
اچھا ایک مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے میرے گمان میں شاید یہ ایک نئی بات ہو یا ایک نئے طریقے سے بیان ہو رہی ہو بات. قرآن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ نور مبین ہے. قرآن نور. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. لوگوں ہم نے تمہارے طرف اپنی دلیل بھیجی ہے, برہان بھیجی ہے, اور ہم نے نازل کیا ہے کیا تمہاری طرف کیا نازل کیا ہے؟ نور مبین, ایک ایسی چیز جو خود روشن ہے, اور پھر اس کی صفت یہ ہے کہ واضح ہے. نور بھی ہے, نور ہے تو روشن ہے نہ, یہ فزیکل نور, یہ والا نور نہیں جو لائٹ سے نکلتا ہے. نور ہے اور نور بھی مبین ہے, یعنی کم از کم ایک ایسی چیز ہے جس پہ کوئی حجاب نہیں ہے, جس پہ کوئی پردہ نہیں ہے, واضح واضح ہے, اس میں کوئی پردہ نہیں. اسی لیے آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں, کہتے ہیں لفظ تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ چہرے سے نقاب ہٹانا. جب کوئی شخص تفسیر کر رہا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نقاب ہٹاتا ہے, یعنی یہ کہ معرفت حاصل ہو جائے اس کے لیے نقاب. جب کوئی شخص قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں در حقیقت قرآن سے نقاب نہیں ہٹاتا, وہ حجاب اور وہ نقاب جو اس کی اپنی فہم اور عقل پہ پڑا تھا اسے ہٹا رہا ہوتا ہے. قرآن خود ایسی چیز نہیں ہے جو ایسے معارف بیان کر رہا ہو جو حجاب والے, نہیں, نور ہے, نور مبین ہے. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے بھی یہی فرمایا ہے, نور مبین ہے, روشن چیز ہے, اور اس کی خصوصیت یہ ہر چیز کو روشن کرتی ہے, ہمارے لیے بیان کرتی ہے ہمارے لیے. فرمایا وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. یا رسول فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. ہم نے جو کتاب آپ پر نازل کی ہے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو بیان کر رہی ہے. ہر چیز, ایسی کتاب نازل ہوئی ہے جو ہر چیز کو, روایات میں بھی یہ موجود ہے, جسے علم اولین و آخرین چاہیے ہو وہ قرآن میں ڈھونڈے اسے. کیوں؟ اس لیے کہ مظہر علم خدا ہے نا, مظہر علم خدا. کہا ہم نے یہ جو قرآن آپ کی طرف بھیجا یہ ہر چیز کو بیان کر رہا ہے. یہی تو ہوا تھا کہ جناب امیر علیہ السلام کے پاس ایک مسئلہ لایا گیا. دو خواتین تھی, دونوں کے ہاں بچوں کی ولادت ہوئی تھی, ایک کے ہاں لڑکا اور ایک کے ہاں لڑکی. دونوں میں جھگڑا ہو گیا کہ لڑکا میرا ہے. مسئلہ جناب امیر کی خدمت میں لایا گیا. جناب امیر نے کہا کہ ان دونوں ماؤں سے برابر وزن کے ظرف میں, برابر مقدار میں ان بچوں کی غذا لے لو جو خدا نے انہیں دی ہے. جب وہ غذا لے لی گئی برابر مقدار میں, ان دونوں ظرفوں کو تولا گیا. جب تولا گیا تو ایک ظرف بھاری تھا اور ایک ہلکا. جو ظرف بھاری تھا اس ماں کو کہا کہ جاؤ لڑکا اٹھا کے لے جاؤ. جو ہلکا تھا اس سے کہا کہ جاؤ تمہاری لڑکی ہے. کہنے والے نے پوچھا مولا آپ نے کس طرح سے بیان کر دیا یہ حکم؟ مولا نے جواب دیا ہمارا کوئی حکم قرآن سے جدا نہیں ہوتا. کہا قرآن میں آپ نے کہاں ڈھونڈا ہے اس بات کو, اس مسئلے کے حل کو؟ کہا وہ خدا جو وراثت میں ایک لڑکے کو دگنا دے رہا ہو لڑکی کے مقابلے میں, وہ اس لڑکے کے اس دنیا میں آنے کے وقت اس لحاظ, اس قانون کا لحاظ نہیں کرے گا.
شاید اس لیے کہ اس کی ذمہ داریاں جو اس زندگی میں ہیں وہ مختلف ہیں اس سے. وراثت کے بارے میں بھی خیر یہی بحث موجود ہے نا, اس لیے کہ اس کی ذمہ داریاں, اس شخص کی ذمہ داریاں مختلف ہیں ایک خاتون کی نسبت, اس لڑکے کی ذمہ داریاں مختلف ہیں. اسی طرح یہ ساری زندگی. لیکن مولا نے یہاں سے, یعنی بات یہ ہے کہ مولا نے فرمایا میرا کوئی فیصلہ قرآن سے جدا نہیں ہوگا. وہ جو حدیث تھی علی مع القرآن والقرآن, وہ بھی یہی کہہ رہی ہے. حدیث ثقلین بھی یہی کہہ رہی ہے. مولا کی کوئی بات بھی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. لیکن یہ تو سوال باقی رہتا ہے نا کہ کس طرح ممکن ہوتا ہے کہ قرآن ہر بات جناب امیر کو بتاتا رہے, اپنے تمام تر باطن کے ساتھ جناب امیر کے لیے جلوہ گر ہے, میرے لیے نہیں ہے. جو ہم سے بہتر لوگ طالب علم موجود ہیں ان کے لیے, جو علماء مفسرین موجود ہیں ان کے لیے ہم سے زیادہ بہتر جلوہ گر ہوا نا قرآن, تبھی تو وہ تفسیر کر رہے ہیں. آیت اللہ جوادی آملی کے لیے بہت اونچے درجے, آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بہت اونچے درجے پر قرآن اپنا علم ان کو عطا کر رہے ہیں. یہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ انہیں زیادہ عطا ہوا ہے مجھے کم؟ کیسے؟ عزیزان تو اس کا حل یوں ہے کہ قرآن ہر چیز کا علم رکھتا ہے. دیکھیں اس پہ توجہ رکھیے گا, تبیاناً لکل شیء ہے, خود سے روشن ہے. وہ اپنا تمام تر علم ہم سب کو دینا چاہتا ہے, تمام تر علم. لیکن اس علم اور ان معارف کو حاصل کرنے کی ایک اہم شرط طہارت باطنی ہے. اگر طہارت باطنی نہیں ہے تو وہ نور ایک گندے ظرف میں نہیں آ سکتا, ایک نجس ظرف میں نہیں آ سکتا. وہ پاکیزگی ہے علم خدا کا مظہر. اگر ظرف نجس ہو تو وہ پاکیزگی اس ظرف میں نہیں آئے گی. یہ ظرف جتنا بڑا ہوتا جائے, جتنا پاک ہوتا جائے, اتنا اتنا قرآن اپنا جلوہ اس کے لیے دکھاتا جائے. کہا انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. کہا قرآن کے ظاہر کو, علماء یہاں سے استفادہ کرتے ہیں نا کہ قرآن کے ظاہر کو بغیر وضو کے مس نہیں کیا جا سکتا, حرام ہے. حتی لفظ فرعون اور شیطان, قرآن کا لفظ ہو تو ہم اسے بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتے, حرام ہے, یعنی طہارت کے بغیر. تو علماء نے کہا دیکھیں اگر یہ ظاہر قرآن کا حکم ہے نا کہ اس کے ظاہر کو بغیر طہارت کے مس نہیں کیا جا سکتا, باطن قرآن کا بھی یہی حکم ہے. یعنی اگر معارف عمیق قرآن کی طرف آپ رسائی حاصل کرنا چاہتے ہوں اور حاصل کرنا چاہتے ہوں وہ معارف اور باطن قرآن, تو اس کا رائے حل کیا ہے؟ یہ کہ باطن پاک ہو جائے. جیسے جیسے باطن پاک ہوتا جائے گا, جتنا جتنا پاک ہوتا جائے اتنا اتنا قرآن اپنے معارف آپ کو دینا شروع. قرآن میں کہیں پر بھی کمی نہیں ہے. ظرف کم ہے تو قرآن کم آئے گا اس ظرف میں. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو ایک گلاس دے دوں اور پھر اس کے بعد آپ سے میں مطالبہ کروں کہ وہ فلاں آبشار جو بہت تیزی سے اور طاقت سے بہ رہی ہے اس کے نیچے چلے جائیے اور اس کو اوپر تک بھر کے لے آئیے. کیا نتیجہ نکلے گا؟ 100 دفعہ اس گلاس کو اس پانی کے نیچے لے جائیں اور واپس کھینچیں, بالکل تھوڑا سا پانی اس میں ہوگا, بالکل تھوڑا. آبشار میں کہیں بخل نہیں, طاقت سے آ رہی ہے, وہ پانی بہت طاقت سے آ رہا ہے. اچھا دینا بھی چاہتا ہے آپ کو, لیکن اس گلاس کی ظرفیت اتنی نہیں ہے کہ اس طاقت کو برداشت کر سکے. اس کی ظرفیت اتنی نہیں ہے, وہ بہت طاقت سے بہ رہی ہے, اس کی ظرفیت کم ہے. چونکہ ظرفیت تحمل نہیں رکھتی, کبھی بھی اوپر تک نہیں بھرے گا. جب نکالیں گے تھوڑا سا, جب نکالیں گے تھوڑا سا. پانی میں نقص نہیں ہے, گلاس میں ہے. یا دیکھیے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنا پورے کا پورا وجود اس فلاں آئینے میں دکھلا دیجئے, وہ آئینہ اگر آپ کے قد کے مطابق ہو
تو آپ کہیں گے دیکھ لیجیے، آئینہ آپ کے عکس کے لیے ظرف ہے، آپ کے وجود میں کہیں کمی اور بخل نہیں تھا، وہ پورے کا پورا جھلکنا شروع ہو گیا اس آئینے میں۔ اگر میں یہ آئینہ توڑ دوں اور چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کے کہوں اب اپنا پورے کا پورا وجود اس میں دکھلائیے، تو نہیں دکھلا پائیں گے۔ آپ میں نقص پیدا نہیں ہوا، آئینے میں نقص پیدا ہو گیا۔ اب آپ کا پورا وجود نہیں سما سکتا وہاں پر، اس کا عکس وہاں نہیں سما سکتا۔ عزیزان، قرآن بھی اسی طرح سے کہیں بخل نہیں رکھتا، پورے کے پورے معارف ہم سب کو دینا چاہتا ہے، لیکن ان ظرفیتوں کے اعتبار سے جو طہارت کے نتیجے میں، تزکیہ کے نتیجے میں ہم میں پیدا ہوگا، قرآن کے معارف اسی کے اندازے سے ہم میں سما جائیں گے۔ اب مجھے سوال کرنے دیجئے، اگر ایک ظرف ایسا ہو جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت آپ کے ظرف کی وسعتیں اور طہارتیں خود خدا نے آپ کو دی ہیں۔ قرآن آنے کو ہے پورے کا پورا جلوہ نہ دکھا دے۔ طہارت اپنے کمال کو، تو جو شرط تھی معارف قرآن کے حصول کے لیے وہ تو حاصل ہو گئی، جیسے ہی حاصل تھیں اور ہمیشہ سے تھیں تو کہنے کا حق رکھتے تھے ان القرآن الناطق، کہنے کا حق رکھتے تھے کہ ہم میں اور قرآن میں اب کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کی عملی تفسیر ہے ان کی زندگی، اور یہیں سے نقد کرتا ہوں ان لوگوں کو جو نقد کرتے ہیں اس بات کو کہ اہل بیت علیہ السلام کا قصیدہ ہے، قرآن کی عملی تفسیر کرتے رہے ہیں، قولی بھی عملی بھی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر سے درود پڑھ دیں بآواز بلند۔ آپ کی سماعتوں کا محتاج ہو، بس یہیں سے اس مطلب کو بھی سمجھ لیجئے، اگر میں یا ہم میں سے کوئی آج اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں پورے کا پورا قرآن سمجھ سکتا ہوں، پورے کا پورا قرآن میں سمجھ سکتا ہوں، اگر میں یہ دعویٰ کروں تو آپ فوراً سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے مولانا پورے کے پورے قرآن کے معارف حاصل ہونے کی شرط یہ تھی کہ آپ کو طہارتیں اپنے کمال سے حاصل ہوں، لیکن اگر آپ کو طہارتیں کمال کے ساتھ حاصل نہ ہوں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پورے کے پورے معارف قرآن کا علم ہے، اور جب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تمام تر معارف قرآن کا علم ہے تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے سوائے کتاب کے۔ بھائی یہ تو جملہ تب کہنے کا حق رکھتا ہوں گا نا کہ جب میری طہارت اپنے کمال پر ہو اور قرآن اپنے تمام تر معارف مجھے دے رہا ہو، لیکن جب میری طہارت کمال تک نہیں پہنچی، قرآن کے معارف مجھ تک نہیں آئے، تو پھر میں کیسے کہوں کہ اب مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کتاب میرے لیے کافی ہے۔ یہ کہنا میرے لیے درست نہیں ہے، لیکن اگر یہی جملہ جناب امیر کہے تو عین حقیقت ہے۔ بھائی اگر اللہم صلی اللہ محمد و محمد ایک مرتبہ مل کے درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اگر جناب رسول کہیں
کہ مجھے کتاب خدا کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو غلط تھوڑا ہی ہے، عین حقیقت ہے۔ ائمہ علیہ السلام میں سے، اہل بیت علیہ السلام میں سے کوئی بھی فرد اٹھ کے یہی جملہ کہے کہ یہ خدا کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے تو عین حقیقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ خدا نے وہ ظرفیت عطا کی تھی کہ قرآن ان کو اپنے تمام تر معارف عطا کر رہا ہے، یعنی پورے قرآن۔ بہرحال یہ عطا کرنا بھی ایک مسامحہ فی التعبیر ہے، حقیقت میں تو عدل قرآن ہے، حقیقت میں تو عدل قرآن ہے۔ لہٰذا اگر وہ یہ جملہ کہیں تو غلط نہیں، اگر ان کے علاوہ کوئی بھی یہ جملہ کہے تو درست نہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی یہ جملہ کہے تو درست نہیں۔ لہٰذا اس جملے کو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے پڑھنے کی اور ایک مختلف انداز سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لیکن ایک سوال آپ لوگوں سے، وہ کیا؟ حضور نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اہل سنت کے مآخذ میں بھی معتبر کتب میں اہل بیت کا ذکر ہے، کتاب اللہ و عطرتی یہ الفاظ ہیں، لیکن بعض لوگ نہ جانے کیوں اہل بیت کا ذکر چھوڑ کے، واضح ہے کہ اس دشمنی میں اہل بیت کا ذکر چھوڑ کے لفظ سنتی کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ معتبر کتابوں میں ان کے ہاں بھی یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ خیر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے ہمارا ان سے، اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو اپنا ضرر کر رہا ہے، ہمارا ضرر تھوڑی۔ ہاں ہم سمجھانے کی آرام سے، پیار سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں، اسی لیے یہاں پر عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ گراں قدر چیزیں ہیں کتاب اور اہل بیت، اگر تم نے ان سے تمسک کیا۔ دیکھیں یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں خود بھی مجالس سنا کرتا تھا، بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں جناب رسول خدا ہم سے نہیں، شیعوں سے نہیں، ہمارے علاوہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں۔ ایسی بات نہ سمجھے گا، ہم سے کہہ رہے ہیں، سب سے کہہ رہے ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما، آپ اگر ان دونوں سے تمسک کر لیں تو لن تضلوا بعدی، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ ولن یفترقا، کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ جدا نہ ہونے کا مطلب میں نے بتا دیا، جسمانی نہیں ہے، وجودی اور اتحادی ہے، کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ حتی یرد علی الحوض۔ اچھا یہ ہمیں پہلا حصہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہم فقط و فقط کتاب خدا پہ بھروسہ کریں اور کہیں کہ کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے تو کافی نہیں ہے۔ کیوں کافی نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم میں وہ طہارتیں نہیں ہیں جو ضرورت تھی اس سے ہدایت، جن کے لیے ہے، جن کو وہ طہارت ہیں ان کے۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے جہاں پہ کہا ہے کہ صرف کتاب سے تمسک نہ کرنا، اہل بیت سے بھی کرنا۔ اگر ہم میں سے کوئی اٹھ کے کہے کہ میں فقط اہل بیت سے تمسک کرتا ہوں، قرآن سے تمسک نہیں کرتا، تو کیا درست ہے؟ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر درست ہوتا تو خود رسول پاک کہہ دیتے کہ بھائی آپ نے اگر خالی اہل بیت سے تمسک کیا تو درست۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا، یہ آسان سا جواب ہے، لیکن ایک جواب شاید اس سے بہتر اور دقیق تر ہو۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ دیکھیے اگر اہل بیت علیہ السلام میں سے کوئی ایک فرد موجود ہو، ان تک میری رسائی ہو، خود جناب امیر علیہ السلام ارشاد فرمائیں کہ دیکھو خدا نے یہ حکم نازل کیا ہے، تو مجھے ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ جناب امیر نے جو بیان کیا ہے وہ عین قرآن ہے، وہ بالکل قرآن کے مطابق ہے، لہٰذا مجھے کوئی شک نہیں ہو۔ یہاں پر اہل بیت کی بات سے تمسک کرنا قرآن سے تمسک کرنا ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ میں قرآن سے تمسک کروں اہل بیت سے نہ ہو، اہل بیت سے تمسک کروں قرآن سے نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضور کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ آئے گا
جس میں فیکٹریوں میں حدیثیں بن بن کے بازاروں میں لائی جائیں گی اور بتایا جائے گا آپ کے امام نے یہ کہا، آپ کے امام نے وہ کہا، آپ کے امام نے یہ کہا. اس زمانے میں کوئی ایک ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس کے مطابق انہی اقوال کو پرکھ لیا جائے اور دیکھ لیا جائے کہ وہ قول جس کی نسبت ہمارے امام کی طرف دی گئی ہے ٹھیک ہے یا نہیں. یعنی یہ کہ جب پتا چلا کہ امام نے فلاں بات کہی ہے، کسی نے آ کے بتایا، فوراً قرآن کو پرکھ لیں، اگر قرآن کے مطابق ہے تو امام نے کہی ہے، اگر نہیں ہے تو امام نے نہیں کہی. سمجھ میں آیا کہ کیوں کہا کہ نہیں، آپ کو دونوں کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ آج ہماری دسترس تو نہیں ہے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک. اب اگر آ کے کوئی بتائے کہ امام صادق علیہ السلام نے فلاں بات کہی تو ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ ہم فوراً اس بات کو قرآن کے مطابق، ہماری یہ حیثیت نہیں ہے. وہ جو بزرگ علماء مفسرین مراجع ہیں فوراً قرآن کے مطابق پرکھیں گے، اگر قرآن کے مطابق ہوگی تو فوراً کہہ دیں گے ہاں یہ بات ہمارے ائمہ نے کہی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے مطابق ہے. جیسے ہی دیکھا قرآن کے مطابق نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے جھوٹ نہ بول، یہ ہمارے امام نے نہیں کہی. دیکھیں یہاں پر بھی اس بات کی طرف توجہ رکھیے کہ قرآن پر پرکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے مولا نے جو فرمایا تھا ٹھیک فرمایا تھا یا ٹھیک نہیں فرمایا تھا. یہ نہیں ڈھونڈنا کہ مولا نے جو کہا ہے اگر قرآن کے مطابق ہے تو ٹھیک، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں ہے. مولا نے تو جو کہا ہے وہ اگر قرآن کے مطابق ہے تو ٹھیک اور نہیں ہے تو ٹھیک نہیں. یہ نہیں ڈھونڈنا. مولا نے جو کہا ہے وہ قرآن کے مطابق ہی ہوگا. ہم جب قرآن پر پرکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جس نے آ کے بتایا ہے سچ بتایا ہے یا جھوٹ باندھا ہے. مولا کی بات کی صداقت نہیں ہم ڈھونڈ رہے ہوتے قرآن میں. یعنی مولا اگر ہمیں ایک بات خود بتائیں، ہم سامنے بیٹھے ہوں، مولا ہمیں ایک بات بتائیں تو وہاں نہیں ہم نے یہ دیکھنا کہ یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں. وہ تو ہے قرآن کے مطابق. لیکن آج اگر کوئی آ کے بتائے کہ دیکھو تمہارے مولا نے یہ بات کہی تھی تو ہاں دیکھا جائے گا کہ قرآن کے مطابق ہے تو کہی ہوگی، قرآن کے مطابق نہیں ہے تو اس نے یا اس سے پہلے کسی نے جھوٹ بولا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. یہیں سے چونکہ میں نے امام کا ذکر کیا اس مطلب کو بھی بیان کرتا چلوں کہ عزیزان میں نے کہا آج ہماری دسترس نہیں ہے امام تک. ایسا نہیں ہے کہ امام ہم میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام زمان علیہ السلام وہ کسی صحرا میں یا کسی جگہ پر بالکل الگ تھلگ رہ رہے ہیں. غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام انویزیبل ہیں. غیبت کا مطلب، غائب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انویزیبل ہیں. غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پر بھی ہیں تو میں پہچانتا نہیں ہوں. جس وقت آپ حرم امام حسین علیہ السلام میں جاتے ہیں اسی مشی کے لیے کوئی ممکن ہے امام ساتھ چل رہے ہوں، ممکن ہے اسی حرم میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں. امام ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی جگہ ہے عرفات کی، یقین کر لیں کہ امام اور ان کے اصحاب وہاں موجود ہوتے ہیں. ہماری کمبختی یہ ہے کہ ہماری یہ آنکھیں انہیں پہچان نہیں پاتی. ممکن ہے پاس سے گزر جائیں لیکن مجھے پتہ ہی نہ چلے میرے زمانے کا امام میرے پاس سے گزرا ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے، وہ پہچان لیتے ہیں. جو نیک لوگ ہیں ایسا نہیں ہے. غیبت کی دو قسمیں ہیں، ظہور کی دو قسمیں ہیں. آیت اللہ بہجت نے بیان کیا ہے. ایک ہے ظہور شخصی، ایک ہے ظہور عمومی. ظہور عمومی وہ کہ جب امام اعلان کر دیں گے پھر سب دیکھ سکیں گے، اسی طرح سے جس طرح سے پہلے زمانے میں لوگ دیکھتے تھے. آیت اللہ بہجت سے کسی نے آ کے پوچھا کیا میں اپنے زمانے کے امام کو دیکھوں گا، ان کی زیارت کروں گا؟ انہوں نے کہا شمر نے بھی اپنے زمانے کے امام کو دیکھا تھا، پہچانا نہیں تھا.
اس نے بھی دیکھا تھا، کہا پہچانا نہیں تھا. میرے لیے ظہور شخصی زیادہ. وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں 2 قسم کا ظہور ہے. ایک ظہور عمومی، جب امام تشریف لائیں گے تو امام کے دشمن بھی انہیں دیکھنے کے قابل ہوں گے. جن لوگوں نے امام کو قتل کرنا ہوگا وہ بھی انہیں دیکھنے کے قابل ہوں گے. اس وقت صرف وہ لوگ دیکھنے کے قابل ہیں جو پاک ہیں، جو پاکیزہ ہیں. غیبت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہیں بھی یہاں پر تو میں پہچانتا نہیں. حضرت یوسف کے ساتھ یہی تو ہوتا تھا. ایک بندہ خرید رہا تھا، ایک بندہ بیچ رہا تھا، بازار میں ایک بندہ لے کے آ رہا تھا، ان کے ساتھ زندگی گزار، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا یہ نبی خدا ہے جس کو خرید اور بیچا جا رہا ہے. نبی خدا ہے جس کو خرید اور بیچا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے ہم لوگ بھی کسی روز ایک زیارت پہ جائیں، کسی ماتم کی جگہ پر جائیں، کسی مجلس میں جائیں، ہمارے امام وہاں بیٹھے ہوئے ہوں، ہم لوگ نہ پہچان سکیں. اہم یہ ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ امام کو دیکھیں تو پہچان لیں. علماء یہ کرتے رہے ہیں اور ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے نہیں ہو سکتا. پاکیزگی واحد حل، اس کا واحد حل پاکیزگی. قرآن کا قرب، جتنا قرآن کے قریب ہو گئے اتنے امام زمان علیہ السلام کے قریب. کوشش کریں امام کو دکھ نہ دیں ہم لوگ. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے، خدا ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے دل کو دکھائی نہ، انہیں دکھ نہ دیں. ایک لڑکا تھا، کسی ایک گناہ میں مبتلا تھا، حمید نام تھا غالباً اس کا. یونیورسٹی کے بچے تہران سے قم آ رہے تھے، یہ بھی ان کے ساتھ آیا، ایک ٹور تھا. یہ سب بچے ملنے کے لیے گئے آغا بہجت کو. آغا بہجت سب سے اچھی طرح سے ملے، اس بچے سے نہیں. اس نے کہا میں نے سنا ہے، اپنے دل میں سوچا کہ یہ ولی خدا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے انسان اندر سے کیسا ہے. شاید اس نے دیکھ لیا مجھے، اسی لیے مجھ سے اچھی طرح نہیں ملے. بہت پشیمان ہوا، بہت پریشان ہوا. واپس گیا، مصمم عہد کیا، ارادہ کیا کہ اب وہ گناہ نہیں انجام دوں گا جو پہلے دیتا تھا. 30 دن کے بعد ایک اور ٹور جا رہا تھا. یہ گیا یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کے پاس، مجھے بھی لے جائیں. انہوں نے کہا نہیں، ابھی تم ہو کیا ہے، اب نہیں لے جائیں گے. اس نے بہت زیادہ اصرار کیا اور چلا گیا. جب گیا تو آغا بہجت کے سامنے نہیں گیا، پیچھے رہا. اتنے میں آواز دی لڑکوں نے، حمید حمید، آغا بہجت بلا رہی ہے. آغا بہجت کے قریب آیا تو آغا بہجت نے کان میں کہا، حمید 1 مہینہ ہو گیا تمہارا امام تم سے خوش ہے، تمہارا امام تم سے خوش ہے. اس کا مطلب ہے اگر میں گناہ کرتا ہوں تو انہیں دکھ ملتا ہے. کسی کا ہم میں سے دل کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کو رلائیں. لوگوں نے رلایا تھا نا، حضرت علی اکبر کی لاش پر زور زور سے روتے تھے، رلایا تھا لوگوں نے. جناب سکینہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو رو رہے تھے، زور زور سے روئے ہیں حضرت عباس کی لاش، زور زور سے. آج کے حسین کو تو نہیں رلانا نا، میں تو ان کو ماننے والا ہوں، میں نے نہیں رلانا انشاءاللہ. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے، خدایا میں اس قابل بنا کہ اپنے امام کو ہم نہ رلائیں، ہم نہ رلائیں. یہ قرآن اس قدر اہم چیز ہے، مجھے اتنا قریب لے کے جا سکتا ہے جتنا میں قرآن کے قریب ہو جاؤں گا ائمہ کے قریب ہوں، امام زمانہ علیہ السلام کے قریب ہوں. اس قرآن کے بارے میں نے سنا ہے کہ ایک تو سر امام حسین علیہ السلام تلاوت کرتا تھا نا، ایک خود امام اپنی زندگی میں تلاوت کرتے تھے. کہتے ہیں جس وقت تلاوت کر رہے ہوتے تھے اگر جناب زینب آ جائیں تو قرآن بند کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. زینب آئی ہیں، آپ نے رسول کے بارے میں سنا ہے نا کہ جناب سیدہ آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے. حسین تلاوت قرآن کر رہے ہوں، جناب زینب آئیں تو قرآن کو بند کر کے کھڑے ہو جاتے. زینب آ گئی.
جس وقت مدینے سے جانے جا رہے تھے نا، مدینے سے، راوی کہتا ہے میں اسی دن مدینے میں پہنچا، دیکھا مدینے کی فضا سوگوار ہے، ایک سوگ ہے مدینے پہ رائج۔ میں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کسی نے کہا حسین رسول کا نواسہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، مدینہ سوگوار ہے۔ کہتا ہے میں پہنچا اس محلے میں نے دیکھا کہ اونٹ لائے جا رہے ہیں، کچھ اونٹ لائے گئے، ان پہ سامان رکھا گیا، آگے بڑھا دیے گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے سوار ہونا شروع کیا، لوگ سوار ہو رہے تھے، اتنے میں ایک خاتون آگے بڑھی، ایک چھوٹا سا بچہ آگے بڑھا، اپنی ماں کو سوار کرایا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسن کا یتیم قاسم ہے، ماں کو سوار کر رہا ہے۔ سب ہاشمی جوان موجود، کچھ اور خواتین آئیں، ایک خاتون آگے بڑھی، امام حسین کرسی پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ہاشمی لوگ، ہاشمی بچے جوان سوار کر رہے ہیں۔ ایک خاتون آگے بڑھی، میں نے دیکھا عباس آگے آئے ہیں، علی اکبر آئے ہیں، سوار کر رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم۔ کہتے اتنے میں نے دیکھا ایک خاتون آگے آئی، میں نے دیکھا حسین نے کرسی چھوڑ دی، ایک جانب سے عباس آئے، ایک جانب سے علی اکبر آئے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے جس کے لیے زانو خم کیے جا رہے ہیں، جس کے لیے حسین نے کرسی چھوڑی؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ بی بی نے یہی نوحہ تو پڑھا تھا نا جب 11 محرم کو جا رہی تھی، کیا کہا ابو الفضل عباس مدینہ سے جا رہے تھے، آپ نے سوار کیا تھا، آئیے دیکھیے زینب کو سوار کرنے والے کو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مدینے سے گئی مکہ، مکہ سے کربلا، عاشور کی شب تھی۔ ایک مرتبہ جناب فضہ سے کہا فضہ جاؤ ذرا حسین کو بلا لاؤ۔ امام آئے، دیکھا بہن رو رہی، پوچھا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا مولا جب مدینہ چھوڑ رہے تھے دل گھبرا رہا تھا، مولا میں نے آپ سے نہیں کہا وہ جو اپنے بچوں کی لاش پہ نہ روئے، وہ کیسے بھائی کو بتائے میرا دل گھبرا رہا ہے؟ مکہ چھوڑا مولا بہت دل گھبرایا، میں نے آپ کو نہیں کہا مولا کربلا میں جب آئے دل بہت گھبرا رہا تھا، میں نے آپ سے نہیں، مولا یہ رات عجیب رات ہے، میرے دل کو قرار نہیں آتا۔ کہا بی بی آپ اگر قرار نہ لیں گی تو انہیں کون سنبھالے گا دوسری بیویوں کو؟ کہا مولا یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتائیں یہ ہمارے خیموں کے پاس کسی خاتون کے رونے کی آواز کیسی؟ عاشور کے دن جس وقت امام جانا چاہتے تھے خیمے سے، امام سجاد کے پاس آئے، باپ کی عجیب حالت دیکھی تو کیا پوچھا مسلم کہاں گئے؟ کہا قد قتل۔ کہا حبیب کہاں گئے؟ کہا قد قتل۔ قاسم کہاں گئے؟ کہا قد قتل۔ جناب زینب خاموش بیٹھی تھی۔ ایک مرتبہ پوچھا عباس کہاں گئے؟ بی بی نے گریہ کرنا شروع کیا۔ عباس کا چہرہ شاید سامنے آیا ہو، حسین کو رخصت کر رہی تھی۔ حسین نے کربلا کے میدان کی جانب چلنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ نحیف سی آواز سنی، کہہ رہی تھی محلن محلہ یبن الزہرا، ارے حسین آہستہ آہستہ جا، میں نے بہت لمبا سفر طے کرنا ہے، جہاں تک اجرکم علی اللہ۔
پھر وہ منظر بھی دیکھا. میں نے کہا نا حسین کھڑے ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ بلال زینبیہ پر آئی. حسین نے اپنی بہن کو تو دیکھا لیکن دادا نبی کھڑے ہو جائے. اجرکم اللہ. ارے شاید یہی وجہ تھی جب اس بازار سے گزارا جا رہا تھا جسے سجایا گیا تھا, جہاں پتھروں والے کھڑے تھے, جہاں لوگ آگ لے کر کھڑے تھے, لوگوں نے دیکھا ہے حسین تلاوت قرآن کر رہا ہے. شاید اس لیے کہ لوگوں کی توجہ, ارے میری بہن یہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب.